اگر باروں بار کوئی بندہ آپ کا کام کر رہا ہے، آپ سے پیسے بھی لے رہا ہے، غریب کے حق کی جگہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، اب سمجھ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا یہ دونوں دوزخی ہیں، چونکہ رشوت غریب کے حق پہ ڈاکہ ہے، اور یہ رشوت بھی معاشرے کو توڑتی ہے، تحقیر بھی معاشرے کو توڑتی ہے، کسی کی تعریف نہ کرنا جو حقدار ہو یہ بھی معاشرے کو توڑتی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا یہ چیزیں معاشرے کو جوڑتی ہیں۔ خدایا ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ایویں گل کر دینے اسی ترے جاندے اگلے بندے دی، اسی انہوں ذہنی ٹینشن دے دینے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہماری گلی کے اندر کوئی مکان بنا لوے تو ہماری آواز کیا ہوتی ہے، حلال دے پیسے نہ نہیں جے بنتا۔ منفی نیگیٹیویٹی ختم کرو یار۔ یہاں عید کے 2 جمعوں کے بعد پروگرام بن گیا کہ میں سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ بیف ڈال کے ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو بعض ساتھی کہنے لگے لگتا قربانی دا پیا ہونا وہ بات ہے، گل ہی ہے نا، گل کر دیو۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم یہ بات کر دیتے ہیں نعوذ باللہ کہ فلانا فلانے کے ساتھ فلانی کے ساتھ برا ہے، ایسے ہی میڈیائی خبروں کو بیان کر دیتے ہیں۔ عزیزوں ہم نے یہ جواب دینا ہے، یہ باتیں ہم نے اللہ کے سامنے ثابت کرنی ہیں، کسی پہ لگایا گیا الزام ثابت کرنا ہے، اگر نہ ثابت کر سکے تو ہم نے وہ سزا بھگتنی ہے جو اس الزام کی سزا ہے۔ جھوٹی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے قرآن مجید میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان بندوں کی دوبارہ گواہی نہیں قبول کرنی کہ انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے الزام لگایا۔ ہم تو کھڑے ہی الزاموں پہ ہیں، ایک پارٹی دوسرے پہ الزام لگا رہی اور دوسری پارٹی پہلی پہ الزام لگا رہی۔ ان الزامات سے باہر آؤ، بتاؤ تم نے بنایا کیا ہے، تعمیر کیا کیا ہے۔ گھر کے اندر بچہ جب شکایت لے کے آئے، کسی دوسرے پہ الزام لگائے، ہمارا یہ رویہ، ہم کہتے ہیں وہ بہت گندا ہے، تم بہت اچھے ہو۔ ہم الزام کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ہم بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں شروع سے کہ تم بہت اچھے ہو، فلاں اچھا نہیں ہے، جبکہ ہمارے اساتذہ ہمیں کلاسوں کے اندر یہ پڑھایا کرتے تھے، فلاں برا ہے کہیں میں تو برا نہیں، فلاں اچھا ہے میں اچھا کیوں نہیں، اس سے تعمیری خوبی پیدا ہوگی، اس سے بہتری آئے گی۔ فلاں بہت گندا ہے میں بہت چنگا ہوں، اس سے ایک سبک رفتاری آئے گی، زوم آئے گا، زوم بادل آئے گا، خیال کے اندر نحوست اور نجاست آئے گی۔ جس طرح میں نے پرکھنے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی، اس کو دہراؤں اور بات مکمل کروں۔ حضور نے فرمایا میرا جو امتی گدھے پہ سواری کر لے، اس کا دل کبر سے یہ بطور نشانی دل دا جائزہ لینا ہوئے نا کہ دل بندے نو بندہ سمجھدا ہے کہ نہیں، پھر ایداں دیاں گلاں دل چ رکھیا کرو۔ اس معاشرے چ کنے سارے لوگ پٹھیاں تے اٹاں کھوتیاں تے ہی کڈدے نے۔ لاہور چل جاؤ، لاہور دیاں اندرون گلیاں چ جنہ سامان جاندا نا سیٹھاں دیاں کوٹھیاں چ اے کھوتیاں تے کھچراں تے ہی جاندا ہے، اور وہ واپس آندے ہوئے کھوتیاں تے کھچراں تے ہی بہندے نے۔ کھوتے تے کھچر تے بہن نال شان چ کمی نہیں جی ہوندی، شان چ کمی ہوندی ہے بندے نو بندہ نہ سمجھن دے نال۔ سلام دھیان نہ لیا کرو، اے ٹوٹے جے ہاتھ نال سلام لینے نالوں بہتر لو ہی نہ اے نالوں۔ سلام یا تاں پورا لو، اے چیز صاف آہا ایداں اے دیکھو، پھر اس کو حدیث کے اندر آتا ہے ہلکا سا ہلانا۔ تصافحہ، جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، ان کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو گلے سے لگاتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ آپ بھی اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا کھا لیا کرو،
برابر کا ہفتے کے اندر ایک دن رکھ لو, مہینے کے اندر ایک دن رکھ لو, اور مہینے کے اندر ایک دن رکھو جس میں آپ کسی غریب کی تیمارداری کے لیے جایا کرو. تے جے کدے بہتا زوم ہو جائے نا تے تینہ جگہ چو چکر لا آیا کرو, قبرستان چوں, جیلاں چوں تے ہسپتالاں چوں, خاص طور تے ایمرجنسی وارڈ چوں. جو ناشکری اور کبر کے جذبات ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے. قبروں کو دیکھو اور دیکھو کہ یہاں آنا ہے, انشاءاللہ خمار ختم ہو جائے گا. جیل چ نسلاں رول دیاں ویکھو, اللہ کو پناہ منگو, خدا نے آزادی دیتی. ہاسپٹلوں کے اندر ٹوٹے بکھرے جسموں والے لوگ دیکھو جن کا سب کچھ بک گیا ایک ایک آنکھ کے آپریشن کی خاطر, لیکن شوا من جانب پھر بھی اللہ, یہ پیسہ روپیہ دھول بن جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اگر خدا کی طرف سے بیماریاں آ جائیں. عافیت مانگ اپنے جسم کی, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر. مدینے کے اندر ایک کوڑی شخص آیا, کوڑی تھا, برس کا مریض تھا, کوڑ تھا اس کو, لوگوں نے کچھ نفرت کی, کونین کے امام نے اپنے گھر سے کھانے کا پیالہ منگا کے مدینے کے لوگوں کے سامنے اسی پیالے میں اس کے ساتھ کھانا کھایا, اسی کے ساتھ کھانا کھایا, اسی میں کھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ 70 صحابہ کو پلایا, 70 کے منہ لگے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں اس پورے پیالے کی ہر جانب سے منہ لگا کے پیا تاکہ صحابہ یہ سمجھیں محمد ہم سے پیار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو تو وائرس لگ جاتے ہیں. اے وائرس جڑا اندر چایا خمار چ یہ کوئی چھوٹا وائرس ہے جڑا بندے نو بندہ نہیں جے سمجھن دیندا. یہ وائرس ہے جو نیکیاں کھا جاتا ہے, یہ وائرس ہے جو دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے, یہ وائرس ہے جو قبر اندھیری کر دیتا ہے, یہ وائرس ہے جو کل قیامت کے دن کون